अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रुयतुल हिलाल, चाँद देखने के मसाइल। रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर रोज़े शुरू करने चाहिए। शाबान के आखिर में अगर मतला अबर आलूद हो तो शाबान के 30 दिन पूरे करने चाहिए। अगर रमज़ान के आखिर में मतला अबर आलूद हो तो रमज़ान के 30 दिन पूरे करने चाहिए। इसकी दलील अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसूमु हत्ता तरावुल हिलाला वला तफ्तिरू हत्ता तराउ फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क़दिरू अला। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाँद देखे बगैर रमज़ान के रोज़े शुरू न करो और चाँद देखे बगैर रमज़ान ख़त्म न करो। अगर मतला अबर आलूद हो तो महीने के 30 दिन पूरे कर लो। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। तो इससे पता चलता है कि रमज़ान का आगाज़ चाँद देखने से होता है। जब तक चाँद नज़र ना आए तो रोज़ा नहीं रखना चाहिए। एक मुसलमान की गवाही पर रोज़े शुरू किए जा सकते हैं। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला तारन्नासुल हिलाला फ़अख़बरतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी रअयतुहु फ़सामा व अमरन्नास बिसियामी। रवाहु अबू दाऊद। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि लोगों ने चाँद देखा और मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने भी चाँद देखा है। चनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। रमज़ान की पहली तारीख के चाँद के बज़ाहिर छोटा या बड़ा होने से शक में नहीं पड़ना चाहिए। हज़रत अबुल बख्तरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हम उम्रा के लिए मदीना से रवाना हुए। जब नाहला के मुकाम पर पहुँचे तो सब ने नया चाँद देखा। कुछ लोगों ने कहा, यह तो तीसरी रात का चाँद लगता है, बड़ा होने की वजह से। कुछ दूसरे लोगों ने कहा, दूसरी रात का लगता है। हमारी मुलाकात हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से हुई तो हमने उनसे कहा, हमने चाँद देखा है। कुछ लोगों ने उसे तीसरी रात का कहा है, कुछ ने दूसरी रात का। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने पूछा, तुमने कौन सी रात का चाँद देखा था? हमने बताया, फलां फलां रात देखा था। तो कहने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल्लाह ताला उसको तुम्हारे देखने के लिए बड़ा कर देता है। लिहाजा उसी रात का चाँद था जिस रात तुमने उसे देखा था। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि चाँद इतना बड़ा नहीं हो सकता। असल चाँद नज़र आने का वक्त बहुत कम होता है। मगरिब के करीब चाँद नज़र आता है थोड़ी देर के लिए, फिर ग़ुरूब हो जाता है। नया चाँद देखने पर यह दुआ पढ़ना मसनून है। अन तलहत इब्न उबैदिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा रअल हिलाल क़ाला अल्लाहुम्मा अहलिल्हु अलैना बिल यमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाँद देखते तो ये दुआ पढ़ते, या इलाही हम पे ये चाँद अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तलू फरमा। ए चाँद मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला है। इसे
ترمذی نے روایت کیا ہے۔ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافروں کے روزوں کی تعداد حاضر علاقہ میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زائد بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیے یا روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے یا پھر نفلی روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے۔ اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کر لینی چاہیے۔ حضرت قریب رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام سے مروی ہے، حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی نے انہیں قریب رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا۔ قریب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کر ان کا کام کیا۔ حضرت قریب رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس کے غلام ہیں اور حضرت ام فضل ان کی حضرت ابن عباس کی بیوی ہیں۔ انہوں نے حضرت قریب رضی اللہ عنہ کو شام بھیجا۔ حضرت قریب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے شام آ کر ان کا کام کیا، میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ میں نے بھی جمعہ کی رات کو چاند دیکھا، پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے چاند کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا تو میں نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہم نے تو جمعہ کی رات دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پھر پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہاں، بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا، اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتہ کا روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہم نے تو چاند ہفتے کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا ہے، ہم اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں۔ میں نے عرض کیا کیا آپ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ فرمایا نہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا ہے۔ اسے مسلم، احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ نیت کے مسائل۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ رواہ البخاری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے نیت کی اسے صرف دنیا ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے بس عورت ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ عن شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک رواہ احمد۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ تو جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، بس نیکی کا کام جو میں نے کیا وہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے، مجھے کسی دوسرے کو نہیں بتانا، اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ دوسروں کو نشر نہیں کرنا، کیونکہ یہ نیکی کو کھا جاتا ہے۔ روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے، مرجع الفاظ وبصوم غد نویت سنت سے ثابت نہیں۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ ان حفصہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لا، رواہ ابو داود والترمذی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ نفلی روزہ کسی وقت کسی بھی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر میرا روزہ ہے۔ کسی اور دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلوہ تحفے میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لاؤ، میں صبح سے روزے سے تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔